السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے سبق میں ہم تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آئیے جان لیں کہ تنوین کیا ہوتا ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کو کس طرح پڑھیں گے، آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حمزہ دو زبر ان، با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن، ثا الف دو زبر ثن، جیم الف دو زبر جن، حا الف دو زبر حن، خا الف دو زبر خن، دال الف دو زبر دن، ذال الف دو زبر ذن، را الف دو زبر رن، زا الف دو زبر زن، سین الف دو زبر سن، شین الف دو زبر شن، صاد الف دو زبر صن، ضاد الف دو زبر ون، قا الف دو زبر قن، وا الف دو زبر ون، عین الف دو زبر عن، غین الف دو زبر غن، فا الف دو زبر فن، قاف الف دو زبر کن، کاف الف دو زبر کن، لام الف دو زبر لن، میم الف دو زبر من، نون الف دو زبر نن، واو الف دو زبر ون، ہا الف دو زبر ہن، حمزہ الف دو زبر ان، یا الف دو زبر ین۔ اسی طرح دو زیر کی آواز کس طرح سے نکالیں گے اس کو بھی دیکھ لیں۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین۔ اسی طرح پیش کو بھی اسی انداز سے پڑھیں گے۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش صن، ضاد دو پیش غن، قا دو پیش طن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، واو نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون۔ تو یہ تنوین اس انداز سے پڑھیں گے کہ لاسٹ میں نون آ جاتا ہے، جیسے ان بن تن، یا ان بن تن، یا ان بن تن۔ تو اس طرح سے آخر میں نون پر یہ آ کر کے ختم ہوتا ہے۔ جس نون پر سکون ہو یا جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ نون پر جزم ہے یا سکون ہے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ بھی نون پر جزم ہے، نون پر جزم ہے، تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، بالکل سیم ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، دونوں کی آواز سیم ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، سا الف دو زبر ثن، سا نون زبر ثن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، جیم الف دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جن جن، دونوں کی آواز سیم ہوگی، جبکہ یہ تنوین ہے، یہ نون ساکن ہے۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔
نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر سکون لگا ہو، جزم لگا ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دونوں کی آواز سیم ہوگی، جیم دو زبر جن، جیم نون زیر جن، یہ صرف ایک ہی زیر لگا ہوا ہے۔ جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال زیر دن، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ تو اس طرح سے تنوین اور نون ساکن کی آواز سیم ہوگی، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب آئیے ان کو ملے جلے اگر حروف میں ہوں تو ان کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں، کس انداز سے پڑھیں گے۔ عین الف زبر آ، دال الف دو زبر دن، عادن، یہ الف مد آ گیا، عادن، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریبن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین زبر ع، ضا یا زیر ضی، عضی، میم دو پیش من، عظیم، کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو پیش ظن، مرضن، را زبر را، سین و پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسول، شین یا زبر شی، حمزہ الف دو زبر ان، شی ان، غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر و، تا دو پیش تن، غشاوتن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، قاف دو زیر قن، غاسقن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ تو ناظرین اس طرح سے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ان کے لاسٹ میں بھی نون آتا ہے، اور نون ساکن جہاں لگا ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں بھی نون آتا ہے، دونوں کی آواز یکساں ہوگی۔ ان کی آواز کہاں الگ ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک ہم تنوین اور نون ساکن کی پریکٹس قرآن میں بھی کرتے رہیں اور اس سبق کے ذریعے سے بھی بار بار دہراتے رہیں، اس کی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم ایک ایک کر کے سارے قاعدے پڑھتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنے اور اس کو اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔